شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ 1947 میں جموں کے مسلمانوں کی دل ہلا دینے والی نسل کشی دنیا کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک ہے، کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ۔ اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و جبر کو 7 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے اور اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کریں گے۔ ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ کے فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران لاکھوں کشمیریوں کو جموں کے مختلف حصوں میں اس وقت شہید کیا جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔ کشمیری ہر برس جموں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 6 نومبر یوم شہدائے جموں کے طور پر مناتے ہیں۔ دن کے حوالے سے آزاد خطے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی جلسے اور ریلیاں منعقد کی جائیں گی۔ کنٹرول لائن کے اس پار بسنے والے کشمیری بھی کل یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں گے کہ حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کے ذریعے بھارتی تسلط سے آزادی تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خون رائیگان نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں جموں کے مسلمانوں کی دل ہلا دینے والی نسل کشی دنیا کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر ایک رپورٹ میں مطالبہ کیا کہ انتظامیہ میر وائس عمر فاروق کو اپنے مذہبی فرائض انجام دینے کی اجازت دے۔ انہوں نے حکام کے اس حکم نامے کو بھی سراسر ناانصافی قرار دیا، جس میں سرکاری ملازمین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سہارا لیا تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس رہنما وقار رسول وانی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے آمرانہ طرز حکمرانی کے ذریعے اختلاف رائے کی ہر آواز کو کچلنا چاہتی ہے۔ بھارتی پولیس نے حریت رہنما عبدالصمد انقلابی کو آج سری نگر سے گرفتار کر لیا۔ ادھر ضلع ڈوڈا میں ایک سڑک حادثے میں بھارتی فوج کے ایک کمانڈو رنجیت کمار سمیت 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسلام آباد۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و جبر کو 7 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اسلام آباد میں اپنے ایک بیان میں صدر آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ 6 نومبر یوم شہدائے جموں تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم سنگ میل ہے، جس دن لاکھوں کشمیریوں نے پاکستان کی محبت اور بھارت سے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماہ نومبر کا پہلا ہفتہ ریاست کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس میں ڈوگرہ حکمرانوں نے لاکھوں بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل کر ظلم و درندگی کا ایک ایسا باب رقم کیا جو تاریخ انسانی کے دامن پر سیاہ دھبا ہے۔ آج بھی بھارتی افواج کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شہدائے جموں کے خون سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو نئی جلا بخشی، یہی وجہ ہے آج بھی کشمیریوں کی تحریک آزادی زندہ و تابندہ ہے۔ صدر ریاست نے کہا کہ ہم اس دن یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن کی آزادی کے لیے ہم اپنے فرض سے کبھی غافل نہیں ہوں گے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے پوری قوت اور جذبے سے کوشاں رہیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے فلسطینیوں کے اس حق کا مطالبہ کیا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل
ایک آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی ایک کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے جنگ بندی کے اکثریتی مطالبے کے باوجود اسرائیل غزہ میں وحشیانہ فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ غزہ میں 9,000 فلسطینیوں کو بے رحمانہ طور پر قتل اور 22,000 کو زخمی کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان محصور فلسطینیوں کے لیے مصر کے راستے امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اب تک چمن اور تورخم سرحدوں سے مجموعی طور پر 1,82,154 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی راہداری کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ادارے اور سول انتظامیہ واپس جانے والے تارکین وطن کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کثیر الجہتی اقدامات کر رہی ہے۔ 31 اکتوبر کو حتمی مہلت دیے جانے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی محفوظ واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے سابق ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ مرزا محمد اکرم مرحوم کی یاد میں میاں محمد بخش لائبریری میرپور میں گوشہ ادبیات محمد اکرم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق آج میرپور میں اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیکرٹری اسپورٹس یوتھ اینڈ کلچر محترمہ مدحت شہزاد اور تحریک جموں و کشمیر حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمین راجہ نجابت حسین سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے مرحوم مرزا محمد اکرم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ سول سروس کے درخشندہ ستارے تھے جنہوں نے سول سروس میں مثالی خدمات سر انجام دیں اور اپنے فرائض قانون و آئین کی بالادستی قائم رکھتے ہوئے سر انجام دیں۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 27، گلگت 18، جموں 29، سری نگر 19 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔